السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز ٹھیک کریں قاری صاحب، گونج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان دونوں کو تو بند کریں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم۔ حضرات، اہل علم و عمل کا فرض ہے کہ معاشرے میں جب بھی دین کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ پکچر کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ دین کا مسئلہ اصل یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے دین کی شناخت کو مسخ نہ ہونے دی جائے۔ عمل کرنے میں تو ہم سب کمزور ہیں، کوئی کچھ زیادہ عمل کرتا ہے، کچھ میری طرح کمزور ہوتے ہیں، لیکن جہاں بات دین کی شناخت کا ہو وہاں کسی کو بھی رعایت نہیں ملتی۔ کوئی قاضی ہو، مفتی ہو، جج ہو، وکیل ہو، ڈکٹیٹر ہو، آمیر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی رعایت نہیں ملتی۔ اور اہل علم کا فرض ہے جب بھی دین کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش ہو تو اس حوالے سے کھل کر بات کریں، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ قاری صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا یہ قرآن کریم کی قانونی دفعات کے حوالے سے سب سے مختصر ترین اور سب سے جامع ترین دفعہ۔ احکام کے حوالے سے قرآن کریم میں تقریباً، قاری صاحب یہ آواز میں ذرا گونج ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ 6-7 ہزار آیات میں سے 6666 کا فگر تو ویسے ہی غلط ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے بنا لیا۔ 6-7 ہزار آیات میں سے کم و بیش 500 آیات کا تعلق احکام سے ہے، اور ان احکام والی آیات میں سے سب سے مختصر ترین اور سب سے جامع ترین دفعہ یہی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ان الحکم الا للہ۔ ساورنٹی صرف اللہ کے لیے ہے، بس سمجھ آئی بات؟ کسی کا کوئی اختیار نہیں اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے کا، نہ کسی فرد کو ہے، نہ کسی کورٹ کو ہے، نہ کسی جج کو ہے، نہ کسی قاضی کو ہے، نہ کسی مولوی، مفتی، درویش، عالم، فقیہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں۔ ایک معزز شخصیتیں ریٹائر ہوئے، ان کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، غالباً بڑے اداروں میں بھی وہ کوئی 30-35، یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی 30-35 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ ان کی ابھی بھی عادت ہے، عام گفت و شنید میں بھی وہ فیصلہ ہی صادر کرتے ہیں، مطلب گفت و شنید میں بھی وہ فیصلہ ہی صادر کرتے ہیں، تو مجھے مشکل پیش آتی تھی۔
تو میں نے مشکل کا ایک یہی حل نکالا، وہ فیصلہ صادر کرتے تھے، میں کچھ دیر سوچنے کے بعد ان کے 5 حرفی فیصلے پر 3 حرفی فتویٰ سنا دیتا تھا، بڑا آسان ہو جاتا تھا کام۔ تو آج مسئلہ یہاں یہی پیش آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کو غور سے سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا کرے۔ سمجھ آئی بات؟ کسی فرد، ادارے، شعبے کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ دین کی بنیادوں کو واضح کرنا مقصد ہے، بس، تاکہ ہم کنسیپچولی، کم سے کم کنسیپچولی تو کلیئر ہونا بھائی۔ باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے راہیں پیدا کر دے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ کم از کم نظریاتی حوالے سے تو ہم بالکل کرسٹل کلیئر ہوں کہ دین کے احکامات کیا ہیں، اللہ کی حاکمیت مطلقہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب اپنوں پہ بات آتی تو بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، باقی ہر ایک کے بارے میں بات کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، بندہ جھارا پہلوان بن جاتا ہے۔ کہا گیا دوسری بیوی کے لیے، دوسری نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت شرط، اور پہلی بیوی کی اجازت بھی کافی نہیں، مصالحاتی کونسل کی اجازت بھی شرط۔ اس حوالے سے خیر ایک آدھ پروگرام بھی ہوا ہے، لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا لیکن اللہ کا شکر ضرور ادا کرتا ہوں، ہم ثانوی سطح کی بحثوں میں لگ جاتے ہیں، یار اس کے نتائج کیا نکلیں گے، زنا عام ہوگا، نکاح، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا ہلکی سی، لیکن اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں جنم لیتا ہے وہ ساورن پاور کی، ساورنٹی کا ہے۔ اس طرف میں نے عموماً دیکھا ہے، اینکر سوال کرتا ہے، مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، وہ جواب کو اس طرف لے جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو اللہ ساورن پاور کی، ساورنٹی کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت مطلقہ پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ جل جلالہ کی حاکمیت مطلقہ، ایبسلوٹلی ساورنٹی، ایبسلوٹ ساورنٹی، حاکمیت مطلقہ، اور کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو ایسا رکھا ہے، کوئی چاہ کے بھی اس حاکمیت کا دعویٰ کرے بھی تو وہ پاگل کہلائے۔ کوئی چاہ کے بھی اس حاکمیت کا دعویٰ کرے نا تو وہ پاگل کہلائے۔ حاکمیت کے مطلقہ مفہوم کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، چاہے حلال کرے، چاہے حرام کرے، چاہے جائز ٹھہرائے ایک وقت میں، چاہے ناجائز ٹھہرائے دوسرے وقت میں، چاہے سلے ہوئے لباس کا کہہ دے، چاہے انسلے لباس کا کہہ دے، چاہے سجدہ حرام کر دے نماز جنازے میں، چاہے سجدے کے بغیر نماز ہی نہ ہونے دے عام نمازوں میں، کوئی اس سے پوچھ نہ سکے، کوئی اس کے اختیارات کی حد بندی نہ ہو، کوئی اس سے بالاتر نہ ہو، کوئی اس کے اختیارات پہ قدغن لگانے والا نہ ہو، فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرے، لا یسأل عما یفعل، جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم، الا لہ الخلق والامر، خلقت اللہ کی، خلقت پر حکم بھی اللہ کا، کسی اور کا نہیں۔ اب مجھے بتائیں اس حاکمیت کا دعویٰ کرنا کسی انسان، کسی فرد یا کسی ادارے کے بس میں ہے؟ بڑے سے بڑے آپ فرعون کو لے لیں، وہ بھی اپنے گرد و پیش سے مجبور، بڑے سے بڑے ادارے کے سربراہ کو لے لیں، وہ اپنی قانونی حد بندیوں میں مجبور۔ اللہ قانونی حد بندیوں میں جکڑتا نہیں، اللہ خود قانون کو جکڑتا ہے۔ اللہ لا گیور ہے، اللہ شارع ہے، نبی بھی لا گیور نہیں ہے، نبی شریعت ساز نہیں ہے،
شریعت رساں ہے، شریعت کو پہنچانے والا، وہ پیغمبر ہے، اللہ کی شریعت کو پہنچانے والا، قانون ساز، لا گیور صرف اللہ ہے۔ اب بتائیں ایسی حاکمیت کا دعویٰ کوئی انسان کر سکتا؟ کرے تو پاگل کہلائے گا۔ بڑے سے بڑے فرعون کو لے لے، کچھ نہ کچھ حد بندیاں اس پہ لگ جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنی حاکمیت مطلقہ ایسے رکھی ہے، لیکن کئی دفعہ ہم ایسے بلنڈر مار دیتے ہیں، ایسے لطیفے اور شگوفے چھوڑ دیتے ہیں، پھلجھڑیاں مارتے ہیں، جس سے اللہ کی حاکمیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا اللہ کی حاکمیت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود ہے؟ ریاستی، انتظامی، فوجداری، دیوانی قوانین تک لامحدود نہیں؟ کیا اللہ کی حاکمیت مسجد کے مصلی تک محدود ہے؟ اقتدار اور اختیار کی کرسی تک لامحدود نہیں؟ کیا اللہ کی حاکمیت زندگی کے چند گوشوں کو اپنے گرفت میں لیتی ہے؟ زندگی کے تمام گوشوں تک لامحدود نہیں؟ ہر سانس کو کیا اپنے گرفت میں نہیں لیتی؟ کیا اللہ کی حاکمیت صرف عوام کو اپنے گرفت میں لیتی ہے؟ جیسا ہمارا قانون صرف عوام کو ہی گرفت میں لیتا ہے، بجلی کا بل نہ دے، 10 روپے ٹیکس نہ دے، بڑی بڑی مچھلیوں کو، مگرمچھوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا اللہ کی حاکمیت صرف عوام کو اپنی گرفت میں لیتی ہے؟ کیا قاضیوں کو، مفتیوں کو، وکیلوں کو، بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو استثناء حاصل ہے؟ وہ جو چاہے کر گزرے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حاکمیت مطلقہ کے علاوہ خود ہم پر بھی سوالات اٹھتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا سفر کس سمت میں ہو رہا ہے؟ کیا ہم صراط مستقیم کی طرف ٹریول کر رہے ہیں ہم، یا مغضوب علیہم اور ضالین کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے؟ کیا ہم اپنے قول و عمل سے اللہ کی حاکمیت کا انکار تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم شعوری مسلمان ہیں، یا صرف شناختی کارڈ کے 5 حرفی لفظ لکھے ہوئے ہیں اسلام، مسلم؟ سوالات تو یہ ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے، اللہ کی ساورنٹی کا اٹھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ دوسرے نکاح پر پابندیوں سے آپ کن کن فوائد سے محروم ہوتے ہیں اور کن کن نقصانات کا آپ نے سامنا کرنا ہے۔ وہ نقصانات جو اہل مغرب سامنا کر رہے ہیں، بیوی ایک داشتائیں 1000، قانون پھر بھی اندھا بہرا لولا لنگڑا، شجرہ نسب ختم، فرسٹ نیم، نک نیم، سیکنڈ نیم، مدر نیم، فادر نیم تو غائب۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، یہ میرے بلکہ یہ ہے ہی سیکنڈری لیول کی چیزیں ہیں، بہت ضروری، لیکن خدا کی حاکمیت مطلقہ کے مقابلے میں سیکنڈری لیول کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو اللہ کی حاکمیت ہے، ساورنٹی ہے، جس کو میں اور آپ اپنے قول، اپنے عمل، اپنے فتووں اور اپنے فیصلوں سے اور اپنے اعمال سے چیلنج کرتے پھرتے ہیں ہر وقت۔ اس کا علم پھر بھی ہم کو برداشت کر رہا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، اس حاکمیت مطلقہ کا مسئلہ ہے جو جس حاکمیت مطلقہ کی تعلیم اللہ نے اپنے نبی کو دی، نبی نے اپنے صحابہ کو دی، صحابہ نے اس کے مفہوم کا صحیح ادراک کر کے بعد والوں کے لیے دین اور دنیا کی فتوحات چھوڑ دی۔ سوال اس حاکمیت کے بارے میں ہے جس کے مفہوم کو سکیڑا گیا تو امت سکڑتی چلی گئی، امت زوال کا شکار ہوتی چلی گئی، اور جس کے مفہوم کو جب تک درست رکھا گیا امت عروج پہ رہی، امت زوال سے دور دور رہی، لادینیت کے تسلط سے دور دور رہی۔ جب اس کو سکیڑا گیا حاکمیت کے مفہوم کو، اللہ کی حاکمیت کے مفہوم کو، تو امت بھی سکڑتی چلی گئی، سکڑتی چلی گئی۔
اس حاکمیت مطلقہ کا سوال ہے جو ہمارے عروج و زوال کا پیمانہ ہے، اس حاکمیت کا سوال ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو باعث تخلیق انبیاء ہے، جو وجہ تخلیق امام الانبیاء ہے۔ یہ اس حاکمیت کا سوال ہے جس کا وعدہ ہم سے اوپر لیا گیا ہماری روحوں سے، الست بربکم۔ یہ اس حاکمیت کا سوال ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہمارے بچے کے کان میں اس حاکمیت کے بول بولے جاتے ہیں۔ یہ اس حاکمیت کا سوال ہے، مؤذن 5 وقت ہر وقت اٹھ کے اذان دیتا ہے، 5 وقت اذان دے رہا ہوتا ہے، اذان میں اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے۔ یہ اس حاکمیت کا سوال ہے، مؤذن اقامت میں بھی اس کا اعلان کرتا ہے، مومن اپنی زندگی میں بھی اس کا اعلان کرتا ہے، جنازے کے موقع پر، میت کے جنازے کے موقع پر بھی صرف اسی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت کا۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لیٹتے سوتے جاگتے اس حاکمیت کا سوال ہے۔ یہ اس حاکمیت کا سوال ہے جس کی حدود میں ریاست بھی آتی ہے، ریاستی قوانین بھی آتے ہیں، دیوانی قوانین بھی آتے ہیں، انتظامی قوانین بھی آتے ہیں، فوجداری قوانین بھی آتے ہیں، پوری دنیا آتی ہے، دنیا کی پوری زندگیاں آتی ہیں۔ یہ اس حاکمیت کا سوال ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اسی حاکمیت کا سوال ہے جس کے ادراک صحیح ادراک پر نجات ہے، جس کے غلط ادراک پر جہنم ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ الہ قانون ساز، مطاع، حاجت روا، مشکل کشا۔ الہ صرف یہ نہیں جس کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے نماز، الہ قانون ساز کے لیے بھی آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم تو اٹھتے بیٹھتے اسی کا اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو آج کی اس نشست میں میں صرف اللہ کی ساورنٹی کے حوالے سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، حرف حرف اللہ کی حاکمیت پر بولتا نظر آتا ہے، حرف حرف۔ چند آیات پڑھوں گا، اسی پہ پھر میں آگے بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، غالباً یہ 40 کے حصے سے شروع ہوتی ہیں، 44 سے لے کر 50 تک آپ چلے جائیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، ہم ہیں تورات کو نازل کرنے والے، جس میں ہدایت تھی، نور تھا۔ صرف نمازوں کے لیے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی تورات کی روشنی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے۔ انبیاء تو ہوتے ہی فرما بردار، اس کے باوجود اللہ اسلموا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو اپنی حاکمیت کتنی عزیز ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، وہ نبی جو تھے ہی اللہ کے فرما بردار، سر تسلیم خم، وہ اسی تورات کی روشنی میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ کن کے لیے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے۔ اچھا کوئی اٹھ کے کہہ دے جی وہ تو یہ آیت نبیوں کے لیے تھی، یہ آیت مکے والوں کے لیے تھی، یہ آیت مدینے والوں کے لیے تھی، ہمارا ہم پاکستانی تو ریاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، فارغ ہو جائے تمام آیات سے ہاتھ دھو کے۔ کہا نہیں، والربانیون والاحبار، بعد میں آنے والے علماء بھی تورات کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے۔ احبار، بڑے بڑے فقہا، جورسٹ، تورات ہی کی روشنی میں فیصلے صادر کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان انبیاء کو، ان احبار و رہبان کو، ان علماء اور فقہا کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ سب اس ذمہ داری پر اقراری گواہ بھی تھے، اور یہ سب اس کی حقانیت پر بھی گواہ تھے۔ تو بھائی خدا کی کتاب کی روشنی میں فیصلے تو بڑے مشکل ہیں، آپ تو آؤٹ کر دیے جائیں گے، آپ تو فوراً بولڈ ہو جائیں گے، بڑے بڑے بلنڈر مارنے والے بولڈ نہیں ہوں گے، آپ ہو جائیں گے۔ پھر کہا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ تورات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، وَاخْشَوْنِی، صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔
اللہ یہ ہدایات انبیاء کو بھی دے رہے ہیں، بڑے بڑے فقہاء اور جورسٹ کو بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی بھی بندے کو پٹری سے اتارنے کے لیے دو ہی حربے استعمال ہوتے ہیں، یا توڑا یا کوڑا۔ یا توڑا پیش کر دو، قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ کوڑا پیش کر دو، یا گاجر مولی یا سٹک۔ اللہ تو بندے کی نفسیات کو جانتا ہے، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا۔ پہلے کوڑے کا ذکر کیا، فلا تخشوا الناس، تورات کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرنا، واخشونی، صرف مجھ سے ڈرنا ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ ہے دوسرا حربہ، میرے آیات کے بدلے میں چند ٹکے نہ لے لینا، چند ٹکوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا کہ تم تورات کی روشنی میں فیصلہ کرنے لگو، آگے سے ٹکے آ جائیں، تم ٹکوں کو لے کر تورات کے خلاف فیصلے کرنے لگو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ بتائیں، آپ تشریح کروں گا میں آگے جا کے، سنتے جائیے، 3 آیات ہیں اس حوالے سے، 3 اللہ کو اتنا غضب آ رہا ہے، یہاں کافر کا لفظ ہے۔ آگے چلیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے ان اہل کتاب پر یہ بات لکھ ڈالی تھی، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، جان کے بدلے جان لی جائے گی، ہم نے اہل کتاب پہ یہ بات لکھ دی تھی۔ عجیب عجیب لوگ اٹھتے ہیں، بلنڈر مارتے، کہتے جی یہ آیات تو رات والوں کے لیے، مطلب اللہ کے احکام کی اطاعت صرف تورات والوں نے کرنی، قرآن والوں نے؟ ایک صحابی سے یہی سوال کیا گیا، یہ تو تورات والوں کے لیے یہ احکامات کہ اللہ کے حکم کی اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو فاسق ہو، ظالم ہو، کافر ہو، تم نے یہ کرنا۔ کہتے بڑے اچھے بھائی ہیں تمہارے یہ بنی اسرائیل، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے۔ کہ بڑے اچھے بھائی ہیں تمہارے، پھر وہ میٹھا میٹھا تمہارے لیے، اور جب سزاؤں کا ہے کڑوا کڑوا وہ ان کے لیے۔ وہ احکام جو بغیر تنسیخ کے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، وہ اس شریعت کا بھی وہی حکم ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے اہل کتاب پہ یہ بات لکھ ڈالی تھی، پتھر پہ لکیر کی طرح قانون بنا دیا تھا، اٹل قانون، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی۔ ایک سیشن جج نے یہ فیصلہ دیا، یہ آیات لکھی گئیں تو ایک گزر گئی خاتون، اس سمیت بہت سے لوگ میدان میں اترے تھے اس فیصلے کے خلاف، آپ کو یاد ہو گئی، 2-3 سالہ پرانا واقعہ، اور اس سیشن جج نے اپنے حکم کے اندر یہ قرآن کی آیات کوٹ کی تھی۔ شہری تو پھر بھی مہذب ہوتے ہیں، گاؤں کی طرف دیکھیں جب قتل کرتے ہیں تو ناک کان آج بھی کاٹتے ہیں، ذرا ان کے بھی ناک کے بدلے ناک کاٹ کے دیکھو، پھر آئندہ کوئی قتل ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے ناک کے بدلے ناک کاٹو، آنکھ کی جگہ آنکھ پھوڑو، کان کی جگہ کان کاٹو، ہاتھ کی جگہ ہاتھ کاٹو، پاؤں کی جگہ پاؤں کاٹو، تڑپتے رہو، پھر آخر میں قتل کرو، اس کو سمجھ آ جائے گی اس کو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ہم نے یہ لکھ دیا تھا، ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جتنا جو زخم لگا ہے اس کے مطابق اسی طرح زخم لگایا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، قصاص۔ ہاں رعایت پھر بھی رکھ دی، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جو قصاص نہیں لیتا، صدقہ کر دیتا، معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ زخمی ہے، قصاص نہیں لیا، اس کے گناہوں کا کفارہ، مقتول ہے، ورثاء نے معاف کر دیے، مقتول کے گناہوں کا کفارہ۔ فلیکسیبلٹی اللہ نے کتنی رکھی قانون میں، اور ہم اتنے محدود لوگ ہیں، ہم ایک قانون بناتے ہیں اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔
خدا قانون میں فلیکسیبلٹی رکھتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے اترے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. یہ تو تورات ہو گئی نا. ذرا آگے چلتے ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد بہت سے انبیاء، ان بہت سے انبیاء کے بعد ہم نے آخر سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اپنے بندے عیسیٰ کو بھیجا. اور عیسیٰ کو نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، وہی تورات کی تصدیق، تو ان کی باتیں تورات کی تصدیق کرتی تھی. ہر نبی کوئی نئی شریعت، نئی ایسی چیز لے کے نہیں ہے جو پہلے کی تردید کرتی پھر ہے. ہر نبی پہلے کی تصدیق کرتا تھا. ہاں اعمال کے جو ظواہر ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، عبادت کا طور طریقہ کیا ہے، یہ تو ڈھانچہ ہے. اصل چیز تو اللہ کا حکم کو تسلیم کرنا، یہ اسپرٹ ہے، وہ تو برابر ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. ہم نے انہیں انجیل دی تھی جو سراپائے ہدایت تھی، روشنی تھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تورات کی تصدیق کرتی تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. ہم نے اہل انجیل پر یہ بات لاگو کر دی تھی کہ اہل انجیل جو انجیل میں اترا ہے، خدائی احکام جو اترے ان کے مطابق فیصلے کریں گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے اترے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. کتنی آیات ہو گئی اس حوالے سے؟ 3. ایک میں کہا گیا کافر ہیں، ایک میں کہا گیا فاسق ہیں، ایک میں کہا گیا ظالم ہے. جب بندہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو یہ 3 گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں: کافر، فاسق، ظالم. بندہ کافر بھی بنتا ہے، ظالم بھی بنتا ہے، فاسق بھی بنتا ہے اگر وہ خدائی احکام کا انکار کرتے ہوئے اپنے ملکی قوانین کا نفاذ کرتا ہے اور خدائی احکام کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. البتہ جو اللہ کے حکم کا انکار نہ کرے لیکن ریاستی، ملکی یا رواجی قانون سے مجبور ہو کے فیصلہ کرے لیکن دل میں یہ عقیدہ رکھے اللہ کا حکم ہی برتر ہے، وہ کافر تو نہیں لیکن ظالم اور فاسق ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ایسا شخص ظالم ہے. کیوں؟ اللہ نے جو حکم نازل کیا وہی عدل ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی عدل؟ اب اس نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور قانون کی روشنی میں فیصلہ کیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ ظلم. کیوں؟ خدا کا قانون عدل ہے. خدا کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور قانون کو پکڑنا ظلم ہے. خدا کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا ظالم. فاسقون، فسق کہتے اطاعت سے نکلنا. جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، کسی ملکی، ریاستی، رواجی قانون جو شریعت سے متصادم، بشرطے کہ شریعت سے متصادم ہو. اگر شریعت سے متصادم نہیں ہے تو اسلام اسے قبول کرتا ہے. کیوں؟ تعزیری قوانین میں بڑی گنجائش رکھی اللہ تعالیٰ نے. تعزیری قوانین تو ہوتے ہی ملکی، ریاست کے حکمت کے اوپر ہے. اب وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت کی طرف نکل جاتا ہے وہ فاسق ہے. یعنی اس طرح 3 گناہ جمع ہو جاتے ہیں: کفر کا بھی، فسق کا بھی اور ظلم کا بھی. اگر عقیدہ رکھے کہ اللہ کا حکم نیچے ہے، آج کا ماڈرن جو لا ہے وہی ٹھیک ہے، تو بندہ کافر ہو گیا. اگر یہ عقیدہ نہ رکھے، اللہ کے حکم کو ہی ساورنٹی سمجھے، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ ریاستی قوانین یا رواجی قوانین کے اوپر یا پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کر دیتا ہے مجبور ہو کے، اسے کافر تو نہیں کہیں گے لیکن اسے ظالم کہیں گے، فاسق کہیں گے. یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی. ذرا آگے چلیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے محمد، ہم نے آپ پر بھی ایک کتاب نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم. حرف حرف سے خدا کی حاکمیت چھلکتی ہے کہ نہیں؟ پہلے تورات، پھر انجیل، پھر قرآن. اور قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. میرے نبی، آپ کا تو اعزاز یہ ہے جتنی کتابیں اتری ہیں
ان سب کی تصدیق قرآن کرتا ہے. قرآن ان سب کا خلاصہ ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قرآن ان سب کتابوں کی حقائق کا نہ صرف ترجمان ہے بلکہ نگران اور نگہبان ہے. کیونکہ پہلے تمام کتابوں کی جو بنیادی باتیں تھیں، بنیادی تعلیمات تھیں، وہ قرآن میں آ چکی ہیں. اب قرآن سابقہ کتب کی تعلیمات کا نہ صرف ترجمان ہے بلکہ نگران اور نگہبان بھی ہے. مہیمن، ایک مہیمن کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. ایک اللہ اپنی کتاب کو مہیمن قرار دے رہے ہیں. کہ فحکم بینہم بما انزل اللہ. کیا اس کتاب کی روشنی میں صرف نماز پڑھنی ہے؟ کہا نہیں، اس کتاب کی روشنی میں تمام تر فیصلے کرنے ہیں. اچھا لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. کہا ولا تتبع اہواءہم، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے آپ نے نہیں جانا. کہ عما جاءک من الحق، کہ ان کی خواہشات کے پیچھے آپ اس حق کو چھوڑ دیں. کتنی بڑی بات ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے، طبقے کے لیے، گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت رکھی، راہ عمل رکھی. شریعت کا ڈھانچہ مختلف ہو سکتا ہے، شریعت کی روح ایک رہی ہے ہمیشہ. ڈھانچہ مختلف کی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہم بیت اللہ کی طرف. ہم وہ نہ بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے نہ ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ روح وہی ہے. اللہ ڈھانچہ تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ڈھانچہ مقصود ہے. ڈھانچہ مقصود نہیں، اس ڈھانچے کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے؟ مقصود ہے، جس سے اللہ کی ساورنٹی کی ایکسیپٹنس نظر آتی ہے ہماری طرف سے. وہ روح مقصود ہے. اور اسی روشنی میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ نہیں کہا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے. قرۃ عینی الصلاۃ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے. نہ بھائی، نماز تو ڈھانچہ ہے. نماز کے اندر کوئی چیز ہے جو اصل مقصد ہے. کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک وہ ہے جو نماز کے اندر ہے. وہ نماز کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی ساورنٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے. تو نماز کے اوقات بھی تبدیل ہوتے رہی، رکعات بھی تبدیل ہوتے رہی، روزے کا انداز بھی تبدیل ہوتا رہا، ڈھانچہ تبدیل ہوتا رہا، مقصد کبھی تبدیل. اب تو ڈھانچہ بھی تبدیل نہیں ہونا بھائی، اب صرف اس ڈھانچے کو تبدیل کرنا اور اس کو دین کے مطابق رکھنا. پہلے تو ڈھانچے بھی تبدیل ہوتے رہے، چونکہ آخری نبی آ چکے ہیں، اب ڈھانچے نے بھی تبدیل نہیں ہونا. اب بس اپنے ذہن کے ڈھانچے کو تبدیل کر کے وہ سمت کو درست کرنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا پوری کائنات کو ایک طبیعت پہ رکھتا، ایک حالات پہ رکھتا اور عبادات کا، اطاعت کا ایک ہی ڈھانچہ رکھتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس حوالے سے، فِيمَا آتَاكُمْ. یہ آزمائش نہیں ہے کہ اب تم نے بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا. بتایا نا مجھے، یہ آزمائش نہیں ہے. یہ آزمائش نہیں ہے. پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی، اب سحری ہے. کوئی کہے گا یہ نبی تو کوئی نیا ہی دین لے کر آیا. کرنا ڈھانچے میں تبدیلی ہوگی، روح میں تبدیلی. فاستبقوا الخیرات، اصل چیز تو نیکی ہے. نیکی کیا ہے؟ اللہ کی مان کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بس. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان میرے نبی آپ وحی کی روشنی میں فیصلہ کریں جو آپ کو اتر رہی ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پھر کا لوگوں کی خواہشات کو ماننا آپ نے اس حوالے سے نہیں ہے. وَاحْذَرْهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہوشیار کر رہے ہیں. نبی امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اللہ نبی کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ہوشیار رہیں یہ لوگ کہیں آپ کو اللہ کے دین کے کسی حکم سے بھی پٹری سے اتارنے کی کوشش نہ کریں.
کہ آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور قانون کی روشنی میں فیصلے دینے لگے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ پھر جائیں فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ اگر یہ لوگ پھر جائیں تو بس آپ جان لیں اللہ ان کو کسی گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے بس. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ لوگوں کی اکثریت تو ہوتی فاسق ہے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ یہ لوگ خدائی احکام کو چھوڑ کر جاہلیت کے حکم کی روشنی میں فیصلے طلب کریں گے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہے؟ لیکن یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے. حرف حرف سے وقت کم ہے میں نے صرف ترجمہ کیا ہے جا کے پڑھیں آپ کو پتہ چلے مزہ ہے. حرف حرف سے اللہ کی حاکمیت رکھتی ہے. ہم نے تو ملغوبہ بنایا کچھ اللہ کا دین کچھ رواجات کچھ اپنے پروردگار فرنگیوں کا دین ملا کے مکس اپ کیا ہوا ہے اور یہ اللہ کی حاکمیت کو چیلنج ہے اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے. یہ صرف مولوی ٹھیکیدار نہیں ہے ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں. آج تک ہمارے سیاسی دینی جماعتوں نے بڑا نقصان کیا. اسلام نافذ کرو اسلام نافذ کرے اسلام نافذ کرے اچھی بات ہے. ارے بھائی ایک ایک چیز کو پکڑے اس کو قانون سازی کے مراحل میں لے جانے کی کوشش کریں. سود کو پکڑیں معیشت کو پکڑیں اپنے 1961 کے آپ کے فیملی لاز کو پکڑیں اس کے اندر کیا کیا مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ جو آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں صرف انڈیویجول لیول پہ نہیں ایک پورا طبقہ بن کے آگے آئے ایک پرامن طریقے سے اس ملک میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اللہ کی ساورنٹی کو ساورنٹی بنائیں ورنہ تو پھر تو ہمارا زوال ہی زوال ہے. لا الہ الا اللہ. چند آیات اور پڑھ دیتا ہوں ذرا دیکھیے گا. یار یہ کھول دیں انہوں نے تو یہ کیمرے کے پاس آنا ہے کھول دیں ان کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ یہ تمہاری زبانیں جھوٹ بکتی ہیں نا یہ جائز یہ ناجائز. اللہ پہ جھوٹ باندھنا چاہتے ہو لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. یہ قرآن کی آیات سنا رہا ہوں. جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے نازل کیا ہے وہ رزق ہے وہ عطا ہے وہ قانون ہے جو کچھ بھی ہے فجعلتم منه حراما وحلالا تم میں سے کچھ کو تو جائز ٹھہراتے اور کچھ کو یہ رزق حرام یہ رزق حلال. یہ قانون آج زمانے کی چال نہیں چل سکتا. 1400 سالہ پرانا قانون ہے نیچے اتارو اس کو اور ایک نیا قانون لاؤ. یہ لو کہ قل اللہ اذن لکم. میرا نبی ان سے پوچھیں کیا اللہ نے تمہیں یہ کرنے کی اجازت دی ہے ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو تم قانون میں امینڈمنٹ کر رہے ہو خدا کی ساورنٹی کو تم چیلنج کر رہے ہو. کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. نہیں اللہ کا حکم ہی ایسا ہے اپنی طرف سے تعبیر کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ. الم تر الی الذین یزعمون. میرے نبی ذرا آپ ان لوگوں کو تو دیکھیں جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے نبی ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں آپ سے پہلے جو کچھ جتنے انبیاء ہیں ان پر جو کچھ اترا سب پہ ایمان لائے. اس کے باوجود کرتے کیا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. فیصلے لینے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں. فیصلے لینے کے لیے قرآن کے پاس نہیں آتے. طاغوت جو حد سے تجاوز کرے ہر وہ فرد یا شخصیت یا طبقہ یا گروہ یا ادارہ جو قرآن کے احکام کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے قرآن کی نظر میں وہ طاغوت ہے. اللہ کہتے ہیں ادھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائیں ادھر فیصلہ لینے کے لیے قرآن کو چھوڑ کے طاغوت کے پاس جاتے ہو.
وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے اور تم طاغوت سے فیصلے لینے جاتے ہو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اللہ پہ وہ ایمان لے آیا، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ حضرات محترم، تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ تین چیزیں، بس ساورن پاور اللہ ہے، مقتدر اعلی اللہ ہے، دوسری چیز نبی مقتدر اعلی کا نمائندہ ہے اس لیے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، تیسری چیز چونکہ نبی کے اوپر تمام احکام نازل ہو چکے ہیں اس لیے اسلام کے مقابلے میں باقی تمام وہ جائز ناجائز والے احکام جو مجھے اور آپ کو جکڑ کے رکھتے ہیں سب کل عدم منسوخ ہو چکے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ نکلتا ہے حضرات محترم کہ مقتدر اعلی اللہ، مقتدر اعلی کا نمائندہ نبی، اور اس کے بعد جتنے قوانین ہیں وہ سب کے سب منسوخ، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے اللہ کی ساورنٹی، یہ ہے اللہ کی ساورنٹی۔ حضرات محترم، سوال یہ ہے کیا یہ دین پاکستانی ہے؟ اگر یہ دین پاکستانی ہے آپ کو پورا پورا اختیار ہے، آپ جو مرضی فتوے دیں، جو مرضی فیصلے دیں، جتنے آپ نے لطیفے شگوفے پھلجڑیاں چھوڑنی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر یہ دین پاکستانی نہیں ہے، اگر یہ دین محمدی ہے جو آخر آدم ذات تک کے لیے ہے، تو پھر آپ کو خدا کے حکم سے متصادم کوئی حکم صادر کرنے کا حق نہیں ہے۔ سوال یہ حضرات محترم، ہم اپنے تشخص کو کیسے قائم رکھیں؟ بطور مسلمان ہماری آئیڈینٹی کیسے سیو ہو؟ سیرت النبی پہ عمل کر کے یا سیرت النبی سے بغاوت کر کے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے، یہ کوئی میں بحران پیدا نہیں کر رہا، پہلے ہی ملک میں ہر طرف ہر سمت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ ہم خیال ہو جائیں، اور ہم خیال یہ نہیں کہ آپ میرے خیال پہ آ جائیں میں آپ کے خیال پہ آ جاؤں، ہم سب سما ہو جائیں محمد الرسول اللہ پہ اترے ہوئے احکام پہ، یہ ہے ہم خیالی، باقی سب خام خیالی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سوال یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو آپ کی مرضی، جو حکم مرضی صادر فرمائیں، آپ دجال بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ سو جو کہیں سو کا وہ آپ سب کچھ، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو پھر آپ کو من مانی کا اختیار نہیں ہے، آپ کو کنفیوژن پھیلانے کا اختیار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر یہ ہے کہ عیسائیت کو چرچ میں بند کر دیا گیا، آپ اسلام کو مسجد میں بند کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کر لیں، صرف مسجد کے اندر آ کے آپ مسلمان بن جائیں، باقی آپ کی مرضی۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے زندگی کا کوئی سانس کوئی حرکت اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، تو پھر مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار، ہم نے جو کرنا ہے شریعت کی روشنی میں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کے تقاضے کیا ہیں؟ قرارداد مقاصد کا تقاضا اگر آپ کی اپنی حاکمیت ہے، جو چاہے کر گزریں، آپ کو اختیار ہے، من مانے کام کریں۔ لیکن اگر قرارداد مقاصد کا تقاضا ساورن پاور کی ساورنٹی ہے، اللہ کی حاکمیت کا اعلان ہے، تو پھر میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم شریعت کی حدود و قیود کے پابند ہیں۔ مجتہدین کا اجتہاد تک ٹھکرایا جاتا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو؟ سوال یہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیسے کیا جائے؟ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیسے کیا جائے؟ نکاح کو مشکل بنا کے یا نکاح کو آسان بنا کے؟ کیونکہ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں زنا اور ہم جس پرستی آسان ہو جاتی ہے، جس گناہ میں گناہ سستا ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں اس معاشرے میں نیکی مہنگی ہو جاتی ہے۔
سوال یہ ہے دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت، اب اوپر سے ایک اور بلندر مصالحتی کونسل کی بھی اجازت، آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ قرآن سے؟ حدیث سے؟ ایک سے زائد شادیوں والے نبی کے کردار سے؟ اکثر صحابہ نے ایک سے زائد شادیاں کی ان کی زندگی سے، 1400 سال کے کسی کانسنسس سے، یا چلے کسی بھی مسلک سے، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایون فقہ جعفری تک چلے جائیں آپ، کہاں سے آپ نے یہ شرائط لگا دی ہیں؟ اگر یہ آپ کے ذاتی احساسات ہیں تو خدا را ذاتی احساسات کو قوم پہ مسلط نہ کریں، خدا کے قانون کو خدا کا قانون رہنا دیں۔ اجازت کس نے لینی ہے؟ شوہر نے لینی ہے۔ کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے، اللہ اجازت دے چکا ہے، ہاں اس کے لیے اللہ نے شرائط لگا دی ہیں، آپ نے عادل کرنا، نان و نفع کرنا، بس۔ سوال یہ حضرات محترم فوقیت کس کو حاصل ہے؟ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین کو حاصل ہے جو انسانی بنائے ہوئے قوانین ہیں، یا خدا کی شریعت کو حاصل ہے؟ راہیں تو یہاں جدا ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر میری اور آپ کی ترجیحات دین ہے سو بسم اللہ، تو دین کی روشنی میں قبلہ درست کر لیں۔ اگر میری اور آپ کی ترجیحات دین نہیں ہیں تو پھر ان ترجیحات کو میں اور آپ اپنی جیب میں رکھیں۔ جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے اس پہ مسلط نہ کریں اپنی ترجیحات کو۔ سوال یہ آپ کے فکری میلانات، آپ کی جو انٹلیکچول ٹینڈنسیز ہیں وہ کیا ہیں؟ دین ہے کمال کی بات ہے، شکر ادا کریں، دین نہیں ہے فکر کریں۔ سوال یہ ہے کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کلمے کا نمائندہ ہے۔ پھر آپ صرف کلمے کی نمائندگی کریں گے، پھر آپ صرف اللہ کی ساورنٹی کی نمائندگی کریں گے، بس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر منمانی کی اجازت نہیں ہے، بس۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو یہیں سے راہیں جدا ہوتی ہیں۔ حضرات یہ یاد رکھیں زندگی دو قسم کی ہے، ایک وہ زندگی ہے جس کی بنیاد ایمان ہے، ایک وہ زندگی ہے جس کی بنیاد ایمان نہیں ہوتی۔ آپ کے اپنے انٹرسٹ، مفادات، آپ کی لاجک ہیں، آپ کے اپنے خیالات، آپ کے اپنے رواجی قانون، آپ کے اپنے شریعت سے متصادم ملکی جو بھی قانون، ایک یہ زندگی ہے۔ دونوں کے انٹرسٹ الگ الگ ہیں اور دونوں کے ساتھ نفع نقصان کا تعلق ہے، خود تعلق کا بھی تعلق ہے، خود توجہ کا بھی تعلق ہے۔ اگر آپ ایمان کی زندگی کو بنیاد بنا کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو ایمان کا نفع عزیز ہوتا ہے، آپ ایمان کے نقصان سے بچتے ہیں، آپ ایمان والے نقصان سے بچنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں سے تعلق بناتے ہیں، کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، آپ کی تمام تر توجہ ایمانیات پر ہوتی ہے، آپ باقی چیزوں سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر میرے اور آپ کی زندگی کی بنیاد ایمان نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو پھر نفع نقصان بھی کچھ اور ہے۔ پھر آپ کے زندگی کا نفع کا تعلق بھی ایمان سے نہیں، نقصان کا تعلق بھی ایمان سے نہیں۔ آپ ہر قیمت پر نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن ایمان کے نقصان سے نہیں، اپنے دنیا کے نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہر قیمت پر تعلق کو رکھیں گے لیکن ایمان والوں سے نہیں رکھیں گے، بے ایمانوں سے رکھیں گے۔ آپ ہر قیمت پر توجہ ضرور دیں گے لیکن ایمان پر نہیں دیں گے، کسی اور چیز پہ دیں گے۔ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں، یہ دو مختلف کردار ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حضرات محترم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی کڑیوں میں سے سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلام کی حکمرانی کی کڑی ٹوٹے گی۔ چھت کے بالے ہوتے ہیں نا، ایک ٹوٹتا ہے، پھر دوسرا ٹوٹتا ہے، پھر تیسرا ٹوٹتا ہے، پھر پوری چھت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ حدیث میں اسلام کی مختلف کڑیاں ہیں۔
ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری کڑی سے چمٹ جائیں گے، دوسری کڑی ٹوٹے گی لوگ تیسری کڑی سے چمٹ جائیں گے۔ اسلام کی جو سب سے پہلے کڑی ٹوٹے گی وہ اسلام کی حکمرانی کی کڑی ٹوٹے گی، یعنی اللہ کی ساورنٹی کی کڑی ٹوٹے گی، حاکمیت مطلقہ کی کڑی ٹوٹے گی، اور سب سے آخر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ویسے زوال نہیں آیا تھا، خلافت عثمانی میں ویسے زوال نہیں آیا تھا، ہمارے قانون تک بدل گئے تھے، اور قانون کی زبان اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ عام انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، جیسے آج کل بھی یہی حشر نشر ہے۔ پھر اس قانون کے اندر حکمرانوں کی خواہشات بھی شامل ہو گئی تھی، وہ ایک ملغوبہ بن گیا تھا۔ جب قانون کی حکمرانی ٹوٹی، آہستہ آہستہ ایسا تسلط ہوا، ہمارا رسم الخط تک بند ہو گیا، ہماری اذان تک بند ہو گئی، ہمارے مساجد تک پر پابندی لگی۔ تو حضرات محترم سوال یہی ہے، آپ اس ریاست پر کس چیز کی فوقیت چاہتے ہیں، دین کی یا لادینیت کی؟ دین کی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو مبارک کرے، لادینیت کی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خود بھی بٹ لے۔ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جو قومیں اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہیں وہ حال میں ٹھوکریں کھاتی ہیں، مستقبل بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، اور یہ مختصر ترین تعبیر اس بات کی تھی کہ پاکستان کا معاشی نظام بھی اسلامی ہوگا، پاکستان کا معاشرتی نظام بھی اسلامی ہوگا، پاکستان کا سیاسی نظام بھی اسلامی ہوگا، پاکستان کا قانونی اور عدالتی نظام بھی اسلامی ہوگا، پاکستان کا عسکری نظام بھی اسلامی ہوگا۔ یہ تمام تر نظام ہائے مملکت مبنی بر اسلام ہوں گے۔ اس کی مختصر تعبیر یہ تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔